السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین یقین مانیے بڑے یہ دکھ کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھیں کہ میں بڑے دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ یقین مانیے ان لوگوں نے، یعنی بریلوی مکتب فکر کے مولویوں کی بات کر رہا ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ نے قصے کہانیاں اسٹوریاں تو ان کی زبانی سنی ہیں، اب اپنی ایمانداری سے یہ ویڈیو دیکھ کر آپ نے خود بتانا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، آیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی توہین نہیں کر رہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خیر ناظرین، لمبی چوڑی گفتگو کرنے کے بجائے ہم بڑھتے ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین ہم آپ کو دو یعنی مولانا صاحب سنوائیں گے، دو، تو ناظرین فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، حضور دعا فرمائیں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ اور جب آ کر عرض کی تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ نے آنکھیں بند کی، سر کو جھکایا، چند لمحوں کے بعد جب سر کو اٹھایا فرمایا، مائی لوح محفوظ پہ میں نے دیکھا ہے تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے۔ مائی پریشان ہوئی، روتے روتے ہوئے آپ کے قدموں سے اٹھ کے باہر نکلی۔ جب باہر نکلی نا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کے پوتے شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بچپنا تھا، غالباً 9 سال کی عمر تھی حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری کی۔ اور اب بھی اگر بندہ ملتان جائے نا تو ملتان جب قلعہ کونا میں داخل ہوتا ہے تو پہلے حضرت شاہ رکن عالم کا مزار آتا ہے، اور اس پہ حاضری دیکھ کے چند لمحے بندہ آگے جائے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا مزار ہے۔ میں یہ وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، لیکن آپ کی 9 سال کی تقریباً عمر تھی تو وہ مائی روتی آئی نا تو دیکھا یہ ہمارے گھر کے لنگر خانے کی خادمہ ہے، ڈیوٹی دیتی ہے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم نے فرمایا، اماں روتی ہوئی کیوں جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا بیٹا تمہارے دادا کے پاس گئی تھی اور عرض کی اولاد نہیں ہے، اولاد عطا کریں، دعا کریں اللہ کے حضور کہ اللہ اولاد دے۔ تو انہوں نے تھوڑی دیر سر چکایا، انہوں نے کہا لوح محفوظ پہ تیرے مقدر میں اولاد کوئی نہیں ہے، تو میں روتی ہوئی آ رہی ہوں۔ تو کہا اماں جو میرے دادے کے پاس حاضر ہوتا ہے، جو دادا حضور کے پاس جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، وہاں سے ہنستا ہوا آتا ہے، تو روتی ہوئی واپس آ گئی ہے۔ اس نے کہا بیٹا کیا کروں؟ انہوں نے کہا اولاد نہیں ہے تیرے نصیب میں، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، تو پھر کیا کروں؟ فرمایا یہ تو ادھر لکھا ہوا ہے لوح محفوظ پہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، یہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا، پھر وہاں سے تو لے کر کے آئی ہے۔ تیرا کام تھا کہ وہاں پہ بیٹھ جاتی، کہتی حضرت میں اتنی دیر تک نہیں جاؤں گی جتنی دیر تک آپ اولاد اللہ سے لے کر مجھے نہیں دیں گے۔ فرمایا جاؤ واپس پلٹ کے جا، اور جا کے حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے کہنا ادھر تو اولاد اس دن سے نہیں تھی، لیکن آپ کی بارگاہ میں اولاد لینے کے لیے آئی ہوں کہ اللہ سے اولاد لے کر دے۔ واپس جاؤ، نے کہا میں تو آپ سے لے کر جاؤں گی۔ وہ مائی نا واپس پھر پلٹ کے واپس چلی گئی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس جب واپس گئی نا تو واپس گئی تو آپ نے فرمایا پھر آ گئی ہو؟ کہا حضور اللہ سے اولاد لے کر دیں۔ آپ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں کہ لوح محفوظ پر تیرے نصیب میں اولاد نہیں لکھی ہوئی؟ تو جب یہ جملہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے کہا نا، اس نے کہا یہ تو مجھے پہلے آپ نے بتا دیا، میں آپ سے لینے کے لیے اولاد آئی ہوں کہ اللہ سے مجھے لے کر دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ آپ پہلے نے کہا کسی نہیں، میں خود ہی کہہ رہی ہوں کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے اولاد لے کر نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ وہ مائی کہتی ہے جب میں روتی روتی دروازے سے نکلی نا تو سامنے شاہ رکن عالم نوری حضوری آپ کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا اماں جو میرے دادے کی بارگاہ میں آتا ہے روتا ہوا ہوتا ہے، ہنستا واپس جاتا ہے، تو روتے ہوئے واپس آ رہی ہے۔ اس نے کہا یہ ماجرا ہے۔ جب یہ میں سارا معاملہ سنایا تو اس نے کہا کہ جاؤ دادا سے جا کر کو اتنی دیر تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک اللہ سے اولاد نہیں لے کر دیں گے۔ تو جب یہ جملہ کہا تو حضرت بہاؤالدین زکریا نے کہا وہ تو بچہ ہے، شاہ رکن عالم بچہ ہے، شاہ رکن عالم بچہ ہے، تو بچوں کی باتوں میں آ گئی اور بچوں کی باتوں میں آ کر واپس پلٹ کے آ گئی۔ اور وہ مائی چند لمحوں کے لیے ٹھہری اور پھر اٹھ کر واپس آئی۔ تو حضرت شاہ رکن عالم انتظار کر رہے تھے کہ مائی واپس پلٹ کے آئے گی، میں پوچھوں گا دادا تو نے کیا کہا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم جب کھڑے تھے مائی واپس پلٹ کے آئی۔
جب مائی واپس پلٹ کے آئی فرمایا مائی بتا کیا بنا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ سے اولاد لے کر دیتا ہوں؟ کہا انہوں نے کہا یہ تجھے کس نے کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا، میرا نام نہیں لینا، میں نے تو تجھے طریقہ بتایا تھا مانگنے کا، سلیقہ بتایا تھا۔ کہا ان کے چہرے کا روب اتنا تھا، جلال اتنا تھا، میں خاموش نہ رہ سکی، میں نے بتا دیا کہ شاہ رکن عالم نے مجھے کہا ہے جاؤ جا کے دادا کو کہو۔ نہیں جاؤں گی۔ فرمایا انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچہ ہے۔ اب سمجھ رہا ہوں، حضرت گمائی کہتی ہے حضرت بہاؤالدین نے کہا وہ بچہ ہے، تو شاہ رکن عالم خوش ہوئے، فرمایا پھر بچہ ہے نا، انہوں نے کہہ دیا۔ اب سمجھے نہیں ہے میری بات کو؟ حضرت بہاؤالدین نے کہا وہ بچہ ہے، کس کو؟ حضرت شاہ رکن عالم کو کہا وہ بچہ ہے، تو بچوں کی باتوں میں آ گئی۔ اور یہ 9 سال کا بچہ شاہ رکن عالم، جب مائی آتی ہے خوش ہو جاتی ہے، خوش ہو کے کہتے ہیں جب دادا نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے نا، جب دادا نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے۔ مائی پریشان، مائی کو سمجھ نہ آئی، لیکن خیر مائی واپس چلی گئی۔ وقت گزرا، چند ماہ گزرے، 9 ماہ گزرے، 9 ماہ کے بعد اللہ نے اس مائی کو بیٹا عطا کیا۔ جب بیٹا عطا کیا خوشی کی انتہا نہ رہی، اپنے بچے کو اٹھا کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں لے آئی، لا کر عرض کرتی حضرت آپ نے دعا کی تھی، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ فرمایا کیسے ہوا؟ اور کہا جب میں حضرت شاہ رکن عالم کے پاس گئی تھی آپ سے پلٹ کر، انہوں نے خوش ہو کر کہا تھا کہ جب انہوں نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے نا، جب انہوں نے کہہ دیا بچہ ہے تو پھر بچہ ہے، اور یہ اللہ نے مجھے بچہ عطا کیا۔ آپ نے پوچھا شاہ رکن عالم سے، شاہ رکن عالم بتاؤ معاملہ کیا تھا؟ کہا جب یہ آپ کی بارگاہ سے روتی ہوئے اٹھ کر ادھر پلٹ کے واپس آئی، مجھ سے اس کی آنسو نہ دیکھے گئے کہ ہمارے گھر کا لنگر پکائے، ہماری خاتمہ ہو اور ہمارے گھر سے مایوس ہو کر چلی جائے، مجھے یہ گوارا نہ ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ ہماری ایک مرید، ہماری ایک خاتمہ جو دلی میں رہتی ہے اور اللہ نے لوح محفوظ پہ اس کے حق میں 2 بیٹے اکٹھے لکھے ہوئے تھے، اس کے ہاں 2 بیٹے ہونے تھے، میں نے اللہ کے حضور عرض کی مولا وہ بھی ہماری خاتمہ، یہ بھی ہماری خاتمہ ہے، اسے 2 عطا کر رہا ہے، اسے 1 بھی نہیں دے رہا۔ مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تقسیم یوں کر دے، 1 اسے دے دے، 1 اسے دے دے۔ جب رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہ نے 1 اسے بیٹا دے دیا، 1 اسے بیٹا عطا کر دیا۔ ملا علی قاری نے کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، شاہ جی کڑکڑا کے دیتے، انہوں نے کہا ایک زنانی دے گھر نا، ایک زنانی دے گھر پتر نہیں سی ہوندا، اچھا وہ میاں بی بی دو میں سن کے مرید حضرت دے، میں نہیں مانتا، گجب بےعزتی ہے۔ وہ تیاں ہوندیاں، تیاں وہ آیا جناب انہیں گھر والے نو آکھیا بھئی جا غوث پاک مصلی تے بیٹھے ہوئے سن، اے جے پیر، کیا بولا تو نے؟ اس آگیا جناب بابا جی مہربانی فرماؤ، آپ نے فرمایا جا اللہم آتی ذکر، یا اللہ انہوں منڈا دے، انہوں کہا نس جا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سال بعد جناب نے تولیے وچ کڑی لپیٹی ہوئی لے کے آیا، یہ پھنس گیا۔ اس آگیا بابا جی کلامنا علی ذکر وعازا مؤنس، عازی مؤنس، انہوں کہا تواڈی تے میری گل منڈے دی ہوئی سی، اے کڑی ہے۔ شیخ نے ایسے کر کے دیکھا، اے جی شیخ، حضرت شیخ نے ایسے کر کے دیکھا، فرمایا کلامنا علی ذکر، تیری میری گل منڈے دی ہوئی سی؟ ارے ہاں بھائی ہاں۔ اس آ گیا بالکل، فرمایا ہم کو خیال نہیں چاہتا، اس آ گیا حضور میں نو یاد ہے غرض میری سی۔ آپ نے فرمایا چل لفیہا، اسے لپیٹ، وَجَعَبْ فِي بَيْتِكَ، اپنے گھر میں جا، تیری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے، عبدالقادر منڈا کے ہے کہ تو تک نہ سکے ہے، کڑی نہیں منڈا۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر۔ جنے تولیہ لپیٹیا گھر لے آیا، تو گھر آ کے جدو چادر وہ تولیہ کھولیا، جڑی کڑی سی منڈا۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین استغفر اللہ معاذ اللہ، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ میری توبہ کہ اولاد بہاؤالدین زکریا اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، اللہ میری توبہ استغفر اللہ، یہ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ میری توبہ، اب اگلے جملے میں کیا استعمال کروں؟ تو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین و آسمان کے اوپر بادشاہی اللہ کی ہیں، وہ جو چاہے پیدا کرے، چاہے وہ بیٹے دے، چاہے وہ بیٹیاں دے، چاہے وہ بیٹے بیٹیاں کٹھی دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ان کے کام چیک کر لیں ناظرین، یہ بڑے دکھ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، ان کے کام چیک کریں، کیا یہ شرک کی انتہا نہیں ان لوگوں نے کر دی؟
مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، غالباً صحیح بخاری کی حدیث ہے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ کو تعالی عنہا کے پاس ایک حبشی سی یعنی کالے سے رنگ کی عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹی ہیں، اور آ کر اس نے یعنی کھانے کی چیز کا مطالبہ کر دیا، سوال کر دیا۔ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 کھجوریں دے دی۔ اب وہ ماں نے ایک ایک کر کے کھجور دونوں بیٹیوں کو دے دی اور تیسری خود پکڑ لی۔ وہ دونوں بیٹیوں نے جلدی سے کھا کر ماں سے دوبارہ مطالبہ کر دیا۔ اب وہ ماں نے وہ جو اس نے اپنے لیے رکھی تھی نا، اس کو بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بیٹیوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ محبت دیکھی، جب یہ پیار دیکھا، تو یقین مانیے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ماں اتنی اپنے بچیوں کے ساتھ محبت اور پیار کر رہی ہے۔ خیر وہ عورت تو چلی گئی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالی عنہ فرمانے لگی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی کہ دعا کرے اللہ پاک مجھے اولاد دے دے، چاہے بیٹی ہی دے دے، کیونکہ اس عورت کی نے اپنی بیٹیوں سے محبت کی تھی نا، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالی عنہ نے منظر دیکھا تھا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، پیاری عائشہ یہ تو اختیار اللہ رب العالمین کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، اولاد اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اب ہم اگلی بات کرتے چلیں۔ جب ناظرین آپ سورۃ القصص کا مطالعہ کریں گے نا، آپ کو پتہ ہے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدین کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ 2 نوجوان لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ یہ سورہ قصص کی آپ نے 23 آیت کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اس آیت کا ترجمہ آپ نے خود بھی پڑھنا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام جب ادھر سے گئے ہیں تو وہاں پہ دیکھا 2 لڑکیاں پانی پلا رہی ہیں، سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر چلیں گے، اور یہ 2 بیٹیاں یہ نوجوان لڑکیاں، اب جو پانی کیچڑ والا ہے نا، اب تفسیر ابن کثیر کا بھی مطالعہ کیجئے گا، تو کیچڑ والا پانی پلا رہی ہیں۔ نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ یہ آگے آپ کنویں سے پانی کیوں نہیں پلانے؟ فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا وہاں یہاں کے، یہ پلانے نہیں دیتے ہمیں، اس لیے کیچڑ والا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا رہے ہیں۔ خیر نبی موسیٰ علیہ السلام نے خود نکال کر پانی بکریوں کو پلا دیا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا، آپ تفسیر کبیر امام راضی رحمۃ اللہ کے تفسیر کبیر کا مطالعہ کریں، حافظ تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ اکیلی آئی ہیں، آپ کے بھائیوں کو آنا چاہیے تھا، آپ کے بھائی کو آنا چاہیے تھا، آپ تو جوان لڑکی ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی جان اللہ پاک نے ہمیں بھائی دیا ہی نہیں ہے، یہ آیت بتا رہی ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ پھر نبی موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کے ابو کو آنا چاہیے تھا، تو وہ بیٹیاں کہنے لگیں کہ ہمارے ابو بوڑھے ہو چکے ہیں اس لیے وہ نہیں آتے۔ تو ناظرین یہ بات سنانے کا مقصد پتہ کیا ہے کہ بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں رلوی بارش اللہ ہی پاندا، بیٹے بیٹیاں کٹھیاں دے دے یہ بھی اللہ دی مرضی۔ یہ بات سننے کا مقصد یہ تھا، لیکن ان لوگوں کے بارے میں وہی قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْعَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ سے تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔